السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات شکر گزار ہوں پھر آپ نے مجھے دل لمانے کا موقع دیا. بہت ساری رشتے اور بہت ساری یادیں شہر سے وابستہ ہیں، مگر آپ نے ڈسکشن کے لیے اتنا بڑا موضوع چن لیا اور اس کا اتنا اختلافی نظریات والا یہ موضوع ہے کہ سب سے پہلے اس کی اہلیت سماعت تخلیق کرنی پڑتی. اس وقت یہ کائنات کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے. ہر روز نئی تھیریز کائنات کے سامنے آ رہی ہیں، اور اگر ہم قرآن حکیم سے کچھ ایڈوانس تھیری پیش کر دیں تو کہا جاتا ہے یہ خط ہے، اور اگر ہم پرانی بات کو کہیں کہ سائنس آج وہ کہہ رہی ہے تو کہتے ہیں تو مسلمانوں کی عادت ہے، ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں اور تم اپنی طرف سے قرآن کو ہر چیز کا محور و مرکز قرار دے کے ہمیں ایسی باتیں سناتے ہو، حالانکہ it has to do nothing with the reality, truth and practical knowledge. خادم حضرات سچ بھی ہے، پچھلے دنوں زلزلہ آیا، وہ زلزلہ 8.1 کا یا 7.9 کا تھا. ایسے زلزلے امینس تباہی کے سوا کچھ نہیں چھوڑتے. اگر ون سائیڈڈ ہو تو بچت ہو جائے. جیسے میں جب اندر بیٹھا ہوا تھا تو میں زلزلے کا زلزلہ نہیں دیکھ رہا تھا، رخ دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک ہی طرف موو کر رہا ہے، تو میں نے کہا بیٹھے رہو آرام سے، یہ بغیر خطرے کے گزر جائے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے کہا پنکھے چلنے شروع ہو گئے، ہلنے شروع ہو گئے، میں نے کہا اس کی سیویریٹی زیادہ ہے، ذرا باہر نکل جاؤ. یہ نہ ہو کہ کسی وقت پیچھے پلٹے تو ہزارہ امارات جو ہے زمین بوس کر دے. صبح کے ماں تو میں نے نظارہ دیکھا کہ میری گاڑی از خود ناچ رہی تھی. پلیجریبل کا دیکھنا گاڑی کو تو خود ناچ رہی ہو، مگر خوف کا عالم یہ تھا کہ میں نے سوچا اگر گاڑی اس ناچ کود میں مصروف ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سی اچھل کود کر کے باہر نکل جانا چاہیے. سو when it was over، اس زلزلے کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے نظر آئی کہ وہ یک طرفہ تھا. الحمدللہ کہ وہ واپس پلٹا نہیں. اگر وہ پلٹ آتا تو آدھا پاکستان ضائع ہو جاتا. That's what happens جب اس کی دو رخی موومنٹ ہو. بڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ دو بر اعظموں کی نکریں ٹکرا گئی آپس میں. یعنی بر اعظم ایشیا جو ہے بر اعظم یورپ کی نکر سے ٹکرا گئے. کسی نے بر اعظم سنے تو ہوں گے، دیکھے کہاں ٹکراؤ ہوا ہوگا زمین کے کوئی 200 میل نیچے، اور کہاں تیرتے تیرتے یہ بر اعظم دراصل تیر رہے ہو بہت بڑے ایک دھاتی مایاتی ایک سیلاب پہ تیر رہے. اس کی ڈینسٹی جو ہے 2.7 کی ہے جس میٹیریل پہ یہ تیر ہے، 3.5 کی ہے، اور پہاڑوں کی ڈینسٹی 2.7 کی ہے ان کی تھکنس کی وجہ. آپ دیکھیں وہ کتنا گہرا مضبوط ترین سیلاب ہے زمین کے نیچے جس کے اوپر یہ دو بر اعظم ٹہل رہے. پھر خادم حضرات مجھے خیال آیا کہ ہم کتنے ایٹم بم مارے تو ایک ملک میں حرکت اور جنبش پیدا ہو جائے. if we throw کو 18,000 ایٹم بم مارے ہیں تو پھر کسی ملک میں 1500 میل کے فاصلے پہ جنبش تخلیق ہوتی ہے. چاہے جائے کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو نیچے کیا کارروائی جا رہی ہے کہ کم از کم آدھی دنیا پہ زلزلے کا لہراؤ گیا، جنبش گئی. حضرت پریکٹیکل تھنگ سائنٹیفک، جو آدمی پریکٹیکل طرف جاتا ہے وہ کہتے ہیں دس از نتھنگ اسٹرینج. اس میں کیا تعجب کی بات ہے، کیا حیرانی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے قدرتی آفات ہیں، اسٹائل ہیں لگے ہوئے،
این اسی وقت شام کو میں نے ایک اور خبر سنی کہ 1.5 میل قطر کا ایک سیارچہ جو ہے بڑی قریب سے زمین سے گزر رہا ہے، آئندہ کچھ دنوں میں گزرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی رگڑ زمین پہ پڑ گئی تو 3/4 دنیا صاف ہو جائے۔ مجھے اور تو کچھ نہیں ہوا، زمین کا، زندگی کا، حیات اس ابدی کا، مجھے ایسا فکر لاحق ہوا کہ کتنی ناپائیدار زندگی ہے یہ، جس کو کوئی بھی حادثہ جو ہے ملیامیٹ کر سکتا ہے، مسمار کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ اینڈ دین مجھے اقبال کا ایک مصرع یاد کہ اگر اللہ تعالیٰ کہ اس جہان کی فکر کی جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے تو ہمارے لیے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو اقبال بیچارہ کہتا ہے اگر کٹ رو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو، جہاں تیرا ہے یا میرا۔ تو اقبال کو بڑی آسانی سے جان چھڑا دیتا، مگر آپ حدیث رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب سی وجہ حضور سرور کائنات نے بتائی ہے زلزلے کی، ہے بڑی ریزنیبل سی ریزن کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ زلزلہ رجوع کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ زلزلہ خدا اس لیے لاتا ہے کہ رجوع کرنے والے رجوع کریں اور استغفار کریں۔ بظاہر ایک جو ویسٹرن سائنٹسٹ ہے یا ایک بے خدا انسان ہے جس کے حقائق میں ایسی کوئی تصور نہیں ہے خدا کا، وہ اگر لو سنو بھلا ان چیزوں سے بھی کبھی یہ چیزیں ہٹتی ہیں، یہ تو ایک نارمل روٹین ہے، کبھی سسلی نہیں آیا، کبھی پومپیائی نہیں آیا، مگر ایک بات خادم حضرات یاد رکھیں، جب بھی کبھی یہ بڑا زلزلہ آیا تو انسانوں کی مکمل تہذیب ختم ہو گئی، نشان تک نہیں رہا۔ ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ لکھا کریں نا تاکہ نام باقی رہ جائے۔ میں نے کہا نام رکھنے کی خواہش تو مجھے بڑی ہے، مگر جب میں موہنجوداڑو کو دیکھتا ہوں نا، ہڑپا کو دیکھتا ہوں، پومپیائی کو دیکھتا ہوں، تو آج تک سراغ ہی نہیں ملا کسی شاعر کا، کسی ادیب کا، کسی ہسٹورین کا۔ رہے نام اللہ صرف اور صرف، اور یہ رجوع کی خصلت جو ہم نے پیدا ہو جائے، انسان کی سب سے بڑی صفت خدا کو یاد رکھنا اور مصائب میں اس کی طرف رجوع کرنا۔ آج کا موضوع بھی اسی میں ہے۔ خدمتگار جیلم سے شاہد کرنل صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے اتنے مزے کی بات کی، بڑی دیر تک میں اس پہ غور کرتا، کہنے لگے میں ایک آیت قرآن پڑھ رہا تھا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بہترین بندے اللہ کے وہ ہیں جو صبح دوپہر شام اس کو یاد کرتے ہیں اور ارض و سما پہ، کائنات پہ، تخلیقات پروردگار پہ غور کرتے ہیں۔ کہنے کہ میں فوراً اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت زمین کا قطر کتنا ہے؟ ان کا یہ کیا خرافات پوچھ رہے ہو؟ یہ کو زمین کی موومنٹ ہی بتا دیں۔ انہوں نے کہا بھائی میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں، میں تو تسبیح کر رہا ہوں اللہ کی یاد کے لیے، مجھے کیا ضرورت ہے اس فضول بات میں پڑھنے کی، یہ تو دنیا ہے۔ تو خان صاحب کہنے میں نے انہیں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، 2 صفات ہونی چاہیے نا اللہ کے بندے میں، ایک تو ذکر صبح و شام، اور دوسرا غور و فکر، کائنات پہ غور و فکر، ارض و سما پہ غور و فکر، تخلیقات پہ غور و فکر۔ ایک آپ میں نہیں ہے، ایک مجھ میں نہیں ہے، ہم دونوں نصف ولی ہیں۔ آپ آگے ولی ہو کہ آپ کو یاد ہو تو ہے اللہ کی، مگر باقی کچھ آپ کے پلے نہیں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے کائنات کا کچھ علم ہے مگر ابھی اللہ کی یاد سے غافل ہوں۔ اس لیے ہم دونوں نصف ولی ہیں،
قاضی حضرات، اللہ کی تلاش علم سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو زندگی کو پڑا ہوا ہے، جو سائنس کو پڑا ہوا ہے، جو کسی بھی ٹاپ نالجبل فیکٹرز کو ہے، وہ ایک ایسی تھیوری ڈھونڈنا ہے جس سے ہمارے ان گنت سوال طے ہو سکیں۔ 180 بلین گیلیکسیز میں ایک گیلیکسی جو ہے جو ہمارے قریب ہے، اس گیلیکسی کے 1 خرب ستارے ہیں۔ بڑا میتھمیٹک مضبوط چاہیے یہ گننے کے لیے کہ ستارے کتنے ہیں۔ ان ستاروں میں یا اس گیلیکسی میں ایک مجبور محض ستارہ ہماری دنیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کائنات میں دنیا ہماری ایک ایسے چھلے کی طرح جو بڑے گھنے جنگل میں پڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری دنیا ایک بہت بڑے جنگل میں ایک چھلا جیسے پڑا جس کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہوگا، اس کی طرح۔ سر جیمز زین نے کہا اگر ساری کے ساری دنیا ریگستان ہو اور ساری دنیا کے ریگستان ملا کر اگر ایک ذرہ اٹھا لو تو ہماری دنیا ہے۔ سب سے پہلے تو خاتون حضرات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس دنیا کو بنانے کی کیا وجہ ہے۔ پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک دنیا کو قائم کرنے کے لیے یہ 1 ٹریلینز کی حد تک گیلیکسیز بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دنیا کو بیلنس کرنے، اس مختصر سے ذرہ کائنات کو بیلنس کرنے کے لیے 180 بلین گیلیکسیز کی کیا ضرورت ہے۔ پھر خاتون حضرات سمجھ نہیں آتا کہ اگر جیسے سائنسدان کے لیے آپشنز ہیں اور دنیاؤں کے آپشنز ہیں تو پھر اور دنیایں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہبل کی وجہ سے، بہت سارے ریڈیو ٹیلیسکوپس کی وجہ سے ہم کائنات بالا میں بہت دور تک مگر صرف دیکھ سکتے ہیں، گنتی میں بھی نہیں آتے۔ تو خاتون حضرات مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آسمان کیا ہے، ایک آسمان کیا ہے جس میں ایک دنیا ہے۔ 1997 خاتون حضرات میں امریکہ تو مجھے اتفاق ہوا ملاقات کا، آسٹن یونیورسٹی جو سب سے بڑی اور مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف فزیکل سائنسز سے ملنے کا ہوا۔ وہ فزکس کا بھی ہیڈ تھا، کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا ٹیچر تھا، جو موسٹ ایڈوانسڈ تھیوریز تھیں اس وقت۔ جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا پروفیسر تم ابھی ایک کائنات کو رو رہے ہو، میرا قرآن تو کہتا ہے، اور میں نے اسے ایڈوانس تھیوری دی 1997 یاد رکھیے، تو میں نے اسے کہا کہ میرا خدا تو کہتا ہے کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم، کہ اللہ تو تمہارا وہ ہے جو ایسی 7 کائناتوں کا مالک ہے، اور نہ صرف 7 بلکہ ایسی ہی 7 زمینیں موجود ہیں، یعنی 7 کائناتیں تخلیق کرنے کے بعد ہر کائنات میں اس نے ایک زمین تخلیق کی ہے۔ مسلسل پروسیس ہے، مسلسل ایک پروسیس ہے، حیات انسانی کا پروسیس ہے، زندگی زمین کا پروسیس ہے، اور زندگی کائنات کا پروسیس ہے۔ لگتا ہی ہے سب کچھ میرے لیے، لگتا تو یہ ہے کہ ایک زمین میں سب کچھ میرے لیے، پھر عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ میں نے خاتون حضرات اس بلبلاتے ہوئے کیڑے کو دیکھا ہے جو کالے سیاہ کیچڑ کے نیچے سفید رنگ کا مکروہ ترین کیڑا ہوتا ہے۔ یہ جو سب مجھے لگتا ہے میرے لیے ہے، تو جب میں اس کیڑے پہ غور کرتا ہوں میں نے کہا یار اتنا گیا گزرا بد شکل اوریجن ہے میرا، میں اتنا گیا گزرا ہوں اس واحیات سے، سفید رنگ بدبودار کراہت آمیز کیڑے کی سے میری زندگی شروع ہوئی ہے، میں اس کیچڑ سے پیدا ہوا، یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ آپ کو یقین آ جائے
پھر خدا کہتا خالی یہ نہیں اوریجن یاد رکھو، ایک اور بھی اوریجن یاد رکھو کہ رحم مادر میں تمہیں میں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں رحم مادر میں رکھا۔ انتہائی اگلی پروسیس ہے، 2-4 ملین 8 ملین کے قریب جراثیم چلتے ہیں، یوٹرس سے آگے 10,000 جاتے ہیں۔ اس جنگ و جدل میں کیڑوں کی لڑائی پڑھائی میں ایک آدھ کیڑا رحم مادر کے اوپر پہنچتا ہے، ایک ٹوپی سی اس نے پہنی ہوتی ہے اس کیڑے نے۔ اگر آج آپ کو بڑا کرا کے وہ کیڑا دکھا رہے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ پیدا ہوئے، جس سے ہم پیدا ہوئے، مجھے رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی، وہ اتنا مکروہ شکل کا ہوتا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں 2 ہی تو اوریجن ہے ہمارے، اور تمہیں اتنے بد شکل اور بد صورت، اور پھر میں کہوں یہ کائنات میرے لیے ہے، میں اس کا مسخر کرنے والا ہوں، میں اس کا مالک ہوں، اس کا بادشاہ ہوں۔ مجھے تو بڑی شرم آتی ہے، آپ کر لیجیے۔ تو میں نے اسے کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خالی یہ نہیں کہا کہ میں کو بیکار بیٹھ گیا بنا کے، کہا وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ، ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا حکم سے مراد قرآن ہے، وَبِالْقُرْآنِ حُكْمًا وَإِمَامًا، ساری زمینوں میں قرآن اترتا ہے۔ پھر کہا یہ میں تمہیں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، تم بڑا حقیر سا لے لیتے ہو، مفروضہ سا لے لیتے ہو خدا کو، راہ چلتے ہوئے ساری آرزویں نہ پوری ہوئی تو 2 اللہ کو سنا دی، پوری ہو گئی تو لفظاً ایک شکریہ کہہ کے اللہ بھلا دی۔ ہر 2 صورت میں کہتا ہے نہیں تعلموا، جان جاؤ، یہ بات تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان جاؤ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تمہارا رب کتنی قدرت والا ہے، واقعی بات۔ اب خواجہ حضرات ایک تھوڑی سی بات سنیں، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے رسول کی عقل پہ ذرا سا بھی اعتراض کیا وہ ان کا امتی نہ ہے، نہ اس کا ہونے کا حق ہے، کیونکہ اتنا عقل مند انسان روئے زمین پہ نہیں گزرا۔ یہ میں آپ کو فرضی طور پہ نہیں کہہ رہا، اس کی 2 سٹیٹمنٹ آپ سن لو تو سوچتے رہو گے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کس علم کے بھروسے پہ کی ہیں؟ کسی عالم دین کو یہ علم حاصل نہیں ہے، کسی سائنسدان کو یہ علم حاصل نہیں ہے، روئے زمین پہ صرف محمد رسول اللہ نے یہ باتیں کی ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ان کا تعلق مفروضوں سے نہیں ہے، خیال سے نہیں ہے، ان کا تعلق ایسے دوراسکار حقائق سے ہے جہاں کسی عالم، کسی دانشور، کسی سائنسدان کی عقل اور نظر نہیں جا سکتی۔ حضرات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، پھر اللہ نئی بستیاں بسائے گا، نئے لوگ پیدا کرے گا، نئی آزمائشیں ہوں گی، پھر ان کو داخل کیا جائے گا۔ خادم آزاد سمپل امپلیکیشن اسٹیٹمنٹ کی آپ جانتے ہو کہ نہ یہ پہلی دنیا ہے نہ یہ آخری، لوگ آتے رہیں گے، آزمائے جاتے رہیں گے، جنت کتنی بڑی ہے جو لوگوں کو سمجھے گی، دانت اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے، اتنی جگہ جنت میں کہاں ہوگی کہ ہم لوگ کہیں کہ اتنی بڑی جنت اور آزمائش کا جو ہے اگر 7 ارب لوگ آج مسلمان ہو جائیں تو کیا بنے گا؟ 7 ارب کی تو جنت میں جگہ ہی نہیں ہوگی۔ مگر خادم حضرات جب آپ کائنات بالا میں جنت کا صرف عرض سنتے ہو، چوڑائی، تو آپ پھر اسی عالم میں چلے جاتے ہو کہ اللہ میاں بناتا کیا ہے۔ فرمایا ارضها السماوات والارض، بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی بڑی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو
کہ کتنی بڑی ہے وہ جنت جس کے مولوی نے ایک چھوٹا سا باغ بنا رکھا ہے، جس کو ہمارے علماء نے، افسوس کی بات ہے کہ 1000 سال سے قرآنک علوم ایڈجسٹ نہیں ہوئے، جدید معلومات کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوئے، ان کی شناخت اتنی کمزور ہے کہ جنت اب بھی صرف 3 باغ ہیں بس، اس کے علاوہ یہ تو بتا دیا کہ حوریں ہیں، یہ نہ بتایا کہ کوئی عورت چاہے تو جہاں بازار میں جا کے جس شکل کا مرد بننا چاہے بن لیتی، فیس آف بھی ہے وہاں، ایک ایسی دکان ہے جس کو شکل نہیں پسند چلا جائے ایک ریکویسٹ بھیج دے، آئی وانٹ ٹو چینج اٹ، کسی ہیرو کے ساتھ شکل ملا کے آ جاؤ، اللہ کا کوئی حسینہ عالم بننا چاہے جس کے ذہن میں اس جنت میں ایک دکان ہے چھوٹی سی، جناب علی کرم اللہ وجہ کی حدیث ہے، ایک دکان ہے کہ جہاں چلے جاؤ جو صورت چاہو بن کے آ جاؤ، میں سوچتا ہوں بڑے کم صورتوں کو بڑے ایڈوانٹیج کی دکان لگے گی وہ۔ خالی حضرات یہ عجیب و غریب ایٹماسفیئر ہے، ایک تھیری چاہیے۔ جب میں نے اسے انگریز کو کہا دیکھو یار پروفیسر ہے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، میرا قرآن تو یہ کہتا ہے، تو اس نے مجھے کہا وی ڈونٹ ہیو سچ آپشنس، پروفیسر وی ڈونٹ ہیو سچ آپشنس، مجھے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں، یہ گپ ہو گئی، یہ تمہاری بات ہو گئی، اس افسانے کا کوئی سرا ہمارے پاس نہیں ہے۔ 4 مہینے بعد That's one quality perhaps of those people is کہ وہ اعتراف میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ یہ خازن ذات کہ اگر انہوں کو کسی سچائی کا جھٹکا لگ جائے نا تو وہ اعتراف میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ 4 مہینے بعد when I came back to Pakistan, I received a message from the same professor. He said, Professor, your option is open. اس نے مجھے میسج دیا کہ جو بات آپ کے کہہ رہے تھے اس وقت سچی نہیں تھی، ہمارے پاس اس کا امکان کوئی نہیں تھا، مگر اب ملٹی یونیورسز کا کانسیپٹ سائنس نے انٹرٹین کر لیا، اب ملٹی یونیورسل کانسیپٹ سائنسز نے اٹینڈ۔ غالب حضرات سائنس کی خبر دیتے ہوئے سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو سنی سنائی باتیں کریں، ہماری آتھینٹسٹی اس وقت اتنی مجروح ہو جائے گی۔ جب میں اپنے ایک اور پروفیسر سے بات کر رہا تھا اور بات معراج پہ ہو رہی تھی، وہ بھی ولایتی کا، تو میں ایک ویسے روایت ہے، یہ بہت بڑا انالیسس ہوا کہ انسانی برین کے 2 ہیمیسفیئر ہیں، ایک ویسٹرن ہیمیسفیئر ہے، ایسٹرن ہیمیسفیئر ہے۔ تو سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ جو مشرقی برین ہے یہ زیادہ روحانی ہے، امیجنیٹو ہے، اسی لیے ان کو جادو ٹونے کے اثر بھی زیادہ پڑ جاتے ہیں، اور جو مغربی برین ہے وہ پریکٹیکل ٹیکنیکل ہے، وہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر جاتے ہیں، ہم تصور میں ترقی کر جاتے ہیں، کیونکہ خدا ہر صورت عملی اقدام سے ذرا آگے جاتا ہے، اس لیے تمام پیغمبر مشرق سے ہوئے اور کوئی پیغمبر مغربی دنیا سے نہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ بہرحال دنیا کی سب سے بڑی قوت خیال ہے، دماغ ہے، تصور ہے، امیجنیشن ہے، اور اس کی جو مسلمانوں میں یا مشرقی لوگوں میں یا چائنیز جو سب سے پہلے مفکر تھے دنیا کے، ان لوگوں میں کورینز تھے جو جوسون امپائر کے لوگ تھے، ان کو ہمیشہ سے ہیونز کا خیال رہا، ہمیشہ سے ایک کائنات کے بالا کا خیال رہا، چائنا کو رہا، جاپان کو رہا، کوریا کو رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکیں بنو، جو حضرت نوح کے 3رے بیٹے کی اولاد میں سے بنو یافس، انہی سے زمانے آخر میں یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ شریف لوگ ہیں مگر جب بھوکے ہوں گے سب کو کھا جائیں گے، جس کے اونلی انمی ہے، پانی چٹ کر جائیں گے، کھا جائیں گے، کوئی ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے۔ Immensity of the number will crawl through the earth to devour everything living on earth۔ اب بھی ان کا یہی قول ہے،
ہر چیز جو چلتی ہے وہ کھانے کرنے کے قابل ہے۔ خادم حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات خواہش کرنا ہے۔ ہم سب لوگوں میں یہ وجہ آئی ہے، ہم خواہش کرتے ہیں، ہم آرزو کرتے ہیں، ہم تمنائیں رکھتے ہیں۔ ہر انسان خواہش کرتا ہے، اس کی خواہشوں میں فرق ہو سکتا ہے، انداز فکر میں فرق ہو سکتا ہے۔ یہ خواہش کرنا عام ہے، کیا دیا؟ کہاں سے آ گیا؟ جانور میں تو نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سروائیول کے ساتھ بلند ہوا ہے، یہ سروائیول کے ساتھ نہیں آیا۔ حصے بقا میں خواہش کرنا نہیں ہے، حصے بقا میں تو جو کچھ ہے اسے کھا جانا ہے، خواہ حلال ہے حرام ہے، اور اتنا ہر حرام اس میں حلال ہے۔ جب قرآن حکیم نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ چار حرام مطلق ہیں۔ جب زندگی کا دفاع کی ضرورت تو چاروں حلال۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر اتنا کھاؤ جتنا زندگی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہو۔ آپ پر الزام کو نہیں آئے گا، مگر یہ خواہش کرنا اس وجود میں شامل نہیں۔ اب امیبا پروٹس نے کیا خواہش کرنی؟ ڈائریا کا سیل ہے ہمارے اندر، سنگل سیل ہے۔ پیرامیشیا نے کیا کرنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں کو دیکھو جن کے دماغ کی مقدار میں خواہش کرنا ہے ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے کیا خواہش؟ پھر یہ خواہش کہاں سے آئی؟ حضرت حضرات، یہ خواہش بڑے عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہوئی۔ اس صاحب کائنات نے بہت کچھ بنایا، رنگ و بو کو تخلیق کیا، اس نے جاویدان کو تخلیق کیا، اپنی خوبصورت زندگی کے پیٹرن سے وہ حسن کامل تھا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، خوبصورت تھا، خوبصورتی پسند کرتا تھا۔ اس نے چاہا، یہ تخلیق کائنات کی وجہ بڑی عجیب سی ہے کہ اس نے چاہا کہ میں جانا چاہوں۔ ہمارے پاس اور کوئی ثبوت نہیں، دو ثبوت ہیں کہ وجہ تخلیق کائنات کیا ہے۔ اس نے چاہا کہ کوئی میری صنعت کو دیکھے، میرے بغیر بھی دیکھے، مجھے شامل کیے بغیر دیکھے، کوئی میرے حسن کائنات کو اپریشیٹ تو کرے۔ ایک ہوتا ہے نارسسم، خادم آزاد ایک لفظ ہے نارسسم، انگریزی میں اسے کہتے ہیں نرگسیت۔ یہ بڑا مزے کا لفظ ہے، یعنی نرگس آپ کو پتہ ہے اداس آنکھوں والے کسی مرد اور عورت کو آپ نرگس کی بندہ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کا اصلی مطلب یہ کہ نرگس کا پھول سر میں ہی اوپر اٹھاتا، ایسے لگتا ہے کہ ہرن کی طرح نہ اپنی بدصورتی کا لک سمیٹے رکھتا ہے، پاؤں کو دیکھتا رہتا، تو نرگس کا پھول نیچے جھکتا ہے، نیچے جھک کے اپنے وجود کو دیکھتا ہے۔ whether it likes or not nobody knows، مگر اوپر اٹھا ہوا پھول کھلا ہوا ہوتا ہے، اور نرگس کا پھول گرا ہوا اداسی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ اردو اور انگریزی کی ٹرمینالوجی میں نرگسیت اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہم خود پسندی کرتے ہیں، اپنے آپ کو پسند کرنے کی خواہش کو ہم نرگسیت کہتے ہیں۔ اور نرگسیت کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے سوا نہ کوئی حسین لگتا ہے، نہ کوئی زندہ لگتا ہے، نہ کوئی محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ ہے نرگسیت، خود پسندیت۔ اس کے بڑے بڑے المیہ نکلے ہیں، بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے مجاہدین، بڑے بڑے دستکار، بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے آرٹسٹ اسی مرض کی مریض ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پہ آ کے اس کا مظاہرہ کریں۔ آپ کو بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے بزرگ جب ٹی وی پہ آتے ہیں تو کیا کرنے آتے ہیں؟ ان سے پوچھو، میں ادھر ٹی وی پہ کیا کرنے آتے ہو تم؟
مگر بڑا بڑا پیر فقیر آئے گا تبلیغ کے لیے آتا. نرگسیت شیطان کا سب سے بڑا فریب، سب سے بڑا فریب، جو لوگوں کو اکساتا ہے اور ان پر شہرت کے، عجب کے، غرور کے، انائے کبیر کے بہت بڑے فریب کھول دیتا. اب اللہ کی بات سنو، اس کو بھی پتا تھا آدمی میں یہ بڑا مرض ہے. تو اللہ نے کہا جب آئینے کے سامنے جاؤ نا تو یہ ضرور پڑھا کرو اللہم آسنت خلقی فآسن کرو. اے اللہ اگر تو میرے چہرہ اچھا بنائی بیٹھا ہے تو میرا اخلاق بھی اچھا تھا. تو خدا نے آپ کو اس کا توڑ یہ دیا. مگر خادم حضرت جو میں نے پہلے جو آپ کو طریقے بتائے، اگر آپ کی نظر دور جائے تو اس سنسناتے ہوئے کیچڑ میں اس کیڑے کو ضرور دیکھا کرو جو آپ کی تعظیم پیدا کرتا ہے، آپ کی برتری پیدا کرتا ہے. اگر پھر بھی نہ یاد آئے کہ آپ کون ہو تو بطن مادر میں جاتے ہوئے اس کیڑے کو ضرور دیکھو جس سے آپ کا وجود بنا. رب کعبہ کی قسم ہے ان دو حالتوں کو دیکھتے ہوئے انسان میں رائی برابر تکبر بھی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ when you look at them you will be horrified کہ یار میں کیا تھا، مجھے کس نے اتنا بڑا کر دیا. پھر تم اسے خالق کائنات کی بڑی یاد ہے، بڑا اس سے محبت پیدا، کمال کیا کاریگری کی، کیا صنعت اس نے. اے شیطان تو اس انسان کے ساتھ جھگڑتا ہے جسے میں نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے بنایا. یہ اس کے ہاتھوں کی برکت ہے جو نسل انسان میں چل رہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک وجہ تخلیق کائنات صرف ایک تھی، وہ تعارف ذات. تعارف ذات سارا حسن اس میں تھا، ساری تخلیق اس میں تھی، کوش و قضا اسی کی تھی، شب و روز اسی کے تھے، طلوع سورج اسی کے لیے تھا. اور کیا دیکھو انسان کتنا نارسسسٹ ہے. آپ اندازہ کرو کہ خدا تو وہ ہے جو آفتاب عالم تاب کو ضیاء دنیا کے لیے تخلیق کر رہا ہے، مگر انسان پتہ کیا ہے؟ قرۃ العین طاہرہ کا شعر سن لو، وہ کس ناز نخرے سے بات کرتی. وہ یہ کہتی ہے کہ میرے برائے دیدن رویم، میرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر سپہر ہر دم صبح، آسمان ہر صبح برو برا ورد آئینہ مطلع، آفاق سے اس سنہری شیشے کو نکلتا ہے لے کر، تو یہ تخلیق کائنات کے لیے نہیں نکلتا، نہ آپ کو وارم اپ کرنے کے، یہ تو میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے نکلتا. یہ ہے انسان کا حال. اپنے سے یہ نرگسیت ہے جس کو میں آپ کو بتا رہا تھا. انسان چاہ بھی نہیں سکتا اگر میں نہ چاہوں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر میں نہ چاہوں. یہ چاہتے جو ہمارے اندر، یہ جو خواہشیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا کہ میں جانا چاہوں، اللہ نے چاہا کہ میں جانا. ریفلیکشن تو آنی تھی. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ نے کہا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا ما احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے. فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا. ہے نا مزے کی؟ ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. خاتم حضرات، ایک اللہ کو جان لو نا، ہماری ساری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ کو جاننا پڑے گا. اس عذاب و ثواب، بالکل عذاب و ثواب تمام کا تمام فساد ہے، سارے کا سارا.
اس عذاب و ثواب کے پیچھے ایک وجہ کائنات ہے. مجھے جانو، مجھے پہچانو. قرآن کہتا ہے، اوریجن گناتا ہے، اللہ تعالی انسان ہی من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اور سہارس گزر، کرنہا کرن گزر گئے اور بہت سال گزر گئے. میں نے تمہیں پیدا کیا، 2-4 سالوں کی بات نہیں. تم ایک وجود تھے، سنگل سیل تھے اس گالے اور کیچڑ میں. میں نے تمہیں برکت دی، اگایا. وَأَنبَتْنَا فِي الْأَرْضِ، زمین سے اگایا، اٹھا کے میں نے چاہا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. میں نے پہلے تم سنگل سیل تھے، اب میں نے تمہارا جوڑا پیدا کیا، 2 سیل ڈبل کر. اب تم ماں اور باپ کی حیثیتوں میں تقسیم ہوئے. پھر کیا لَنَبْتَلِي ہے، چاہا کہ سے اور آگے بڑھا. ابھی بھی آپ سن وہ آپ نے دیکھا ہوگا بلائنڈ کیڑے جو چلتے ہیں اس کی طرح تھے جوڑے، اب جوڑے ہو گئے. تو کہا نہیں، میں نے چاہا اس کو اور آگے بڑھاؤں. لَنَبْتَلِي ہے، اس کو میں نے اور آگے بڑھایا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اس کو سماعت دی. پہلے اس کے کان پیدا کیا. خادم ازاد اللہ کی ہسٹری اور سائنس بڑی مکمل ہے، آدمیوں کی گڑبڑ کر دیتے. دیکھا پہلے سماعت کا سسٹم دیا، پھر اس کو بصارت دی. مگر کیا اب اس قابل تھا مجھے پہچانے؟ نہیں، انہوں نے تو پھر اس نے کہا دیکھو پھر تمہیں میں نے وہ چیز دی جو میں نے کسی کو پہلے نہیں دی. اور میں نے کہا کہ اب تم مجھے إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے تمہیں عقل و شعور بخشا، صلاحیت فکر بخشی، جاننے کی اہلیت بخشی. اب تمہارا کام ایک ہے صرف. دیکھو نا، جب قرآن کوئی کام دیتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی کام تو نہیں نہ ہو سکتا. ایک ہی کام دیا اس نے، اما چاہو تو مانو، اما کفورا، چاہو تو مانو چاہو تو انکار کرو. والنٹری کام، ٹوٹل کا ٹوٹل کام والنٹری ہے. خادم حضرات کی جو جس پر آپ اللہ کا گمان کرتے ہو نا، آپ اس کی طاقتوں کا گمان کرتے ہو. بڑا زور آور ہے بھائی، کوئی نسبت ہوں تو میں اسے زور آور کہوں. میں جو اس خاک کے غلاظت سے اٹھا ہوں، میرے پاس کو معیار ہے اللہ سے کسی کو طریقے ماپنے کا ہوگا تو تب میں اس کی کائنات کی آزمائش سے عاجز. میں کسی غیر کی کیا سنوں جب میرے اوپر مجھے آسمان نظر آ رہا ہو اور وہ ایک سنگل سکائی ہو. لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ لگے گا سنگل سکائی ہو؟ اللہ کی بات، قرآن بہت واضح ہوتا ہے. مگر جب تک آپ اپنی ساری اینکیں اتار دو اور شوق پروردگار کی اینک پہنو گے نا، آپ کو قرآن بڑا ہی عجیب سمجھ آئے گا اور پروردگار تب سمجھ آئے گا. اب ایک شخص کہتا ہے جی کیا آسمان سے مراد کانسٹلیشن ہے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں اس سے مراد گیلیکسی ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں اس سے مراد جو ہے ملٹیپل سینٹر آف گیلیکسیز ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایک سادہ سا دوسرا، میرا خیال ہے اگر اس کی سادگی پہ غور کرو تو آپ کو سارا ہی آسمان سمجھ آتا ہے. تو اس نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ میں نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا. چھوٹی سی بات ہے، وہ اتنے بڑے بڑے ستاروں کو چراغ کہتا ہے، ننے مننے سے. اب آپ اس پہ غور کرو. میں باہر نکلتا ہوں سرد شاموں، ٹھنڈک برودت کانپ رہا ہوتا ہوں، میری نظر آسمان پہ جاتی ہے، مجھے کیا کتنے ستارے نہیں نظر. ایک سائنسدان کہتا ہے وہ ہرکولین گیلیکسی ہے. یہ آپ کی کہکشاں جا رہی ہے، فلاں جگہ وہ گلیکسی کے نشان ملتے ہیں، فلاں جگہ اس کے. خادم حضرات جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کا آسمان، اس میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹی سی کنسٹلیشن آپ کا آسمان ہے یا ایک گیلیکسی نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ میں کہوں یہ گیلیکسی آسمان ہے.
قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، رسول تو یہ اپنا، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ جب باہر نکلو آسمان دیکھو تو جہاں جہاں نظر جائے گی ستاروں پہ وہ سب آسمان دنیا۔ اس کے بعد ہمارا ویژول کانسیپٹس بدل جاتے ہیں۔ خادم حضرات، ایک عجیب بات ابھی لیٹسٹ ہے، سائنسدانوں نے نا کائنات کا میپ بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے نا ایک خداوند کریم نے فرمایا کہ دیکھو آؤٹر کاسماس دیکھنے کے لیے، بیرون کائنات دیکھنے کے لیے، درون کائنات دیکھو، درون کائنات انہوں نے کہا اپنے دماغ کو دیکھو، اپنے نفس کو۔ میں افسوس کو بڑا نہیں کر سکتا، میرے پاس ایسے ایلیمنٹ نہیں ہے، مگر آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ بیرون کائنات کیا ہے اور درون کائنات کیا ہے۔ یہ ہے، اس میں آپ کو ایک سینٹرل روشنی اور ایک ہی طرح کا پھیلاؤ ہر جگہ نظر ہے، ایک ہی ہے منظر۔ جتنی کائنات کی تصویر یہ ہے، یہ اور انسان کے ذہن کی یہ تصویر ہے۔ انشاءاللہ بڑا کر کے آپ کو بجھا دوں گا، آپ سے بڑی سکرین پہ دیکھو، آپ حیران ہو جاؤ کہ دماغ کائنات سے بڑا لگتا ہے۔ مزے کی بات، 8 کروڑ سیلز، آپ کو پتہ ہے اس کی ملٹیپلیکیشن کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جوڑ آتے ہیں۔ یہ اگر آپ کا برین، مختصراً آپ کو بتا، اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ میرا برین کتنا بڑا ہے، تو آپ اگر ایک کاغذ زمین پہ رکھ دو، اس کے اوپر ایک اور سفید کاغذ رکھو، اس کے اوپر ایک اور سفید رکھنا، 13.7 ارب سالوں تک کاغذ رکھتے چلے جاؤ، آپ کے برین کنیکشنز پورے نہیں ہوتے۔ اس کی کوانٹٹی کتنی ہے؟ 18 into 36 zeros۔ لکھ لیں گے، کبھی آپ گن کے بتائیے گا کتنے بنتے ہیں۔ 18، اس کے برین کنیکشن جو ہے 18 into 36 zeros۔ یہ ہے آپ کا دماغ، اتنا خوفناک، اتنا عمیق، اتنا بڑا، اتنا معتبر، ساری کائنات خارجہ آپ کے ذہن کی مماثل ہے اور آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ یہ میریکل جو ہے کریٹو کا، اور کیا خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں آفاق میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ حقیقت پروردگار پہچانیا ہے تو پہلے یہ کام کر، پہلے فی انفس و آفاق اپنی حیثیتیں متعین کر لو، اپنی مقدار متعین کر لو۔ خادم حضرات، ایک دفعہ مجھے ایک انگریز پروفیسر نے پوچھا کہ پروفیسر how do you understand about God؟ تو میں نے کہا اس کو اردو کا شعر سنانا تو فضولی ہے۔ اردو کے شعر ہے نا وہ کہ دل میں کیا نام ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا آنکھیں جھکائی دیکھ لی تو اتنی تو ایکچولی ہے ہی نہیں تھی فرینکنس اللہ کے ساتھ، اس لیے میں تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر میں نے اس سے کہا دیکھو یار، گھومتے پھرتے ہوئے انسان اپنے تصورات کی بہت ساری شاخیں طے کرتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی ایسے کوریڈور میں چلا جاتا، کسی ایسے دالان میں پہنچ جاتا، کسی ایسی گلی کی نکڑ پہ چلا جاتا جہاں پروردگار عالم اگلی نکڑ پہ مسکرا رہے ہوتے۔ کبھی نہ کبھی ہر انسان کے قلب عظیم پہ کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی گزرتی ہو کہ جب ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کوریڈور جو ہمارے ذہن سے گزرتے ہیں، ان کو طے کرتے ہوئے کسی نہ کسی اخلاص کے لمحے میں لگتا یہ ہے ویسے
کہ یہ رستہ شب غم کے آنسوؤں سے گزرتا ہے، لگتا یہ ہے کہ طلب اخلاص سے گزرتا ہے، لگتا یہ ہے کہ توبہ کے دروازے ادھر ہی کھلتے ہیں۔ اور جب ہم کبھی نہ کبھی اس پروردگار کو جاننا، ایک تو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کوریڈور کے اینڈ پہ آپ کو رب ذوالجلال والاکرام نظر آتا ہے۔ یو کین فیل اباؤٹ اٹ، یو کین ٹچ اٹ، احساس کے بھی دست و پا ہوتے ہیں، خیال کی بھی کوئی نہ کوئی حصے مس ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ اسے چھو لیتے ہو۔ تو انگریز پروفیسر مجھے کہتا ہے ناٹ کوریڈورز، ناٹ کوریڈورز، نو پروفیسر۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے، وہ تو بڑا ولی نکلا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے ناٹ کوریڈورز، اسٹیئرز۔ اسٹیئرز اسٹیئرز کیسے ہوا؟ کہتے نو نو کوریڈور، اسٹیئرز۔ خادم حضرات میں غور کرتا رہا واپس آ کر، وہ تو سائنسدان تھا، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یار یہ دالان ہے جس کے کنارے، تو یہ کہتا ہے نہیں اسٹیئرز۔ بہت دنوں بعد مجھے حدیث رسول نصیب ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شب معراج تو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر جبریل میرے پاس ایک سیڑھی لائی، اور میں نے ایسی خوبصورت سیڑھی نہ کبھی پہلے دیکھی نہ بعد میں۔ اسٹیئرز، یہ تو اسٹیئرز کہہ رہا ہے، وہ حدیث بھی اسٹیئرز کہہ رہی ہے۔ میں کہ اسٹیئرز کا ہنگامہ کیا؟ I came back again and I said یار how do you say stairs؟ تو اس نے مجھے کہا کہ we have discovered stairs in the universe، کہ جس پہ اگر ہم چڑھ جائیں تو بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے ایک لمحوں میں ہم کائنات کی دوسری طرف سے لے جاتے ہیں۔ حضرت حضرات مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا ہاؤ؟ اس نے کہا دیکھو یہ ہے کائنات اور یہاں میں ہوں اس کنارے پر، اگر مجھے اس کنارے کو پہنچنا ہے تو you can imagine the time، billions and trillions years of light year بھی مجھے وہاں نہیں پہنچا سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے کائنات کناروں سے جڑ جاتی، پلٹ آتی، یہ ساری کائنات گئی، اس کنارے پر فاصلہ کتنا رہ جائے؟ آپ خود سوچیں، جب یہ اگر کائنات اس طرح جڑ جائے، دوبارہ پلٹ آئے جو اس کے رخ ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ فاصلہ کتنا ہے جہاں سے ہم گزر کے پہنچ سکتے ہیں منزل تک۔ That's what he said، کہ ہم نے ظہر تک 8 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں، ایسی سیڑھیاں دریافت کی ہیں۔ خاتم حضرات پھر میں نے قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو اب اچانک میری نظر سے وہ آیت کہ ہم تو صاحب معراج ہیں، ہم تو ذی المعارج ہیں۔ معارج کا مطلب سیڑھی ہے۔ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، ہم تصور پرست لوگ خدا کی تعریف میں بڑے بڑے لفظ گھڑتے ہیں، مگر قرآن کے قریب صرف سائنس آتی ہے، کیونکہ قرآن کوئی فالتو بات نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آخری کائنات تک چلے گی، اٹس مینول آف دی یونیورس۔ بڑا سائنس جو ہے آج کی زبان کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ خداوند کریم اپنی زبان کو جدید ترین رکھتا ہے، جدید ترین آخری لمحے تک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، پیغمبر کی زبان بھی انتہائی سائنٹیفک۔ قرآن جب حدیث کا وقت ہے، لوگوں نے پوچھا، آپ والا سوال پوچھا، ابو عقیل رزینی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا؟ پہلے کیا کر رہا؟ کتنا عجیب سا سوال ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابو عقیل رزینی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کائنات بنانے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ خادم حضرات، ہم ہبل تک گئے،
میکسیمم بس ہم ایک دھماکے تک پہنچے. ہمیں کہا گیا, ہم نے مان لیا, بڑے حقائق تھے اس کے حق میں, کہ بالآخر ڈسکور ہو گیا کہ پوری کائنات ایک عظیم دھماکے سے پیدا ہو. ہم نے مان لیا. مگر یہ ہاپکنز سے پوچھو, ہاپکنز کہتا ہے بگ بانگ سے پہلے ٹائم نہیں تھا, کیونکہ ٹائم نہیں تھا, خدا نہیں تھا. تمام سائنسدان بگ بینگ تک پہنچ کے رک گئے, انہیں پتہ ہی نہیں لگتا پیچھے کیا تھا. مگر رسول اللہ سے کیا سوال پوچھا گیا؟ اس وقت میں خدا کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا نا, ہماری طرح بیکار تو نہیں بیٹھا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ سائنسدان بگ بینگ تک پہنچ کے رک گئے, ان کو پیچھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا تھا. تو پوچھا ابو عقیل رضینی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این کان ربنا یخلق الخلق, تخلیق کے عالم سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ آج یہ آج کا سوال تو نہیں ہے نا, ایک وہ مذہبی سوال تو نہیں ہے, یہ فکر کوشچن نہیں ہے, یہ وہ ابتدائی سوال ہے جس میں ہر سوچنے والا جس سوچ میں ڈوبتا ہے. What was before this universe? What was before these stars, galaxies and all this? اس سے پہلے کیا تھا؟ ان لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے, اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے رسول کا علم کتنا تھا. اور یہ کوئی اعتراض کرنے والا, یہ چھوٹا سا دماغ, یہ جاہلان مطلق اس کے علم پر سوال کرنے والا ہے. شرم آتی ہے اس قوم کے تخلیقی و عرفان کی جو اپنے رسول کے علم کی نہ ابتدا جانتا ہے نہ انتہا جانتا. یہ کوشچن رسول سے پوچھنے کا جو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ, کہ یا رسول اللہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کان فی امائن, وہ دھند میں تھا, وہ بادلوں میں تھا, ایسے پانیوں میں تھا جس میں گیسیس والیوم شامل ہوتی ہیں. ابن عباس نے کہا ایسا پانی جس میں دھواں شامل, گیس شامل. کان فی امائن, کہ وہ اما میں تھا, اس کے اوپر بھی ہوائیں تھی, اس کے نیچے بھی ہوائیں تھی. تحتہ ہوا کما فوقہ ہوا, اوپر بھی ہوائیں تھی, نیچے بھی ہوائیں تھی. حاضرین حضرات, go to anybody in the world of science, go to any physical scientist, فزکس کے پاس لے جاؤ, کیمسٹ کے پاس, اسے پوچھو تو صحیح کہ تمہارا کیا نظریہ ہے کائنات سے پہلے کیا تھا. کہے گا heavy clouds with gaseous volumes, radiational clouds تھے, اور کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے وہ رسول جس کے بارے میں ایک نالائق سا سڑک پر بیٹھا ہوا حجت کار امتی پوچھتا ہے what is the knowledge of our prophet, جو کائنات کو اتنا پیچھے سے جانتا ہے, اتنا پیچھے سے جانتا ہے. پھر ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام نے وہ عرض فرمایا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے, یہ دوسری بات ہے, پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے کہا تواتر سے زمینیں تخلیق ہوں گی. تواتر سے اگر 7 کا ہر انسان ہے تو کم از کم یو کین بلیو کہ 49 ارتھس پیدا ہوں گی, 7 زمینیں تواتر سے گزریں گی, 49 زمینیں گزریں گی, 49 زمینوں پہ انسان آزمائے جائیں گے اور قرآن سے آزمائے جائیں گے. ان کے داخلے کی یہ فیس ہے, ان کے داخلے کا ایک پوائنٹ ہے اِنَّ هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا, چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو میرا انکار کرو. حضرات صرف ایک مشورہ جو میں آپ کو آج کے دن دے سکتا ہوں, never ever leave the side of God. بس جو مرضی کرتے رہو دنیا میں, لائسنس نہیں دے رہا, ہماری ہمتیں ہی کہاں ہیں, عذر ہی کتنے ہیں. جو کچھ غلط کرو گے
اسراف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غربت، بیماری۔ اسراف کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام فضول حرکتوں کو اسراف کہتا ہے، گناہ نہیں کہتا۔ اسراف کہتا ہے، کہتا ہے واہ یار میں نے تمہیں یہ صفات تمہارے دل دیے تھے اچھائی کے لیے، تم اس کو عاشقی میں مبتلا ہو۔ میں نے دل دیے تھے خیرات اور صداقت کے لیے اور توجہات کھولنے کے لیے، دوسرے کا غم محسوس کرنے والے، تم ایک ہی چکر میں پڑ کے سارا دل ختم کر بیٹھو، پاگل ہو چکے، ڈپریس ہو چکے ہو۔ یہ صفات ہماری نسل انسان کے لیے، اپنے لیے فلاح و بہبود کے لیے، ایک محفوظ رستہ خریدنے کے لیے۔ آپ نے قصب ہمارے دیکھے، کبھی ہم ایک نالائق پہ جا مارتے ہیں الیکشن میں، کبھی دوسرے پہ جا مارتے ہیں، کبھی تیسرے پہ مارتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا ہی نہیں کرتے یا اللہ ہمیں رہے راست دکھا، ہمیں ایک اچھا چناؤ دے، ہم اپنے خود غرضانہ مطالب سے اٹھیں، ہم اللہ اور رسول اور ملک کے لیے سوچیں اور ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے اسراف کا عالم یہ ہے کہ 101 مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد ہم مسرف الاسراف ہیں، پھر اسی مصیبت میں پھر پڑتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ We do not think honestly. We do not think for God and prophet. یہ اس کے نتائج ہیں۔ ہم ہیروز ورشپ۔ ہیرو کون ہے کائنات میں؟ ایک اللہ اور اس کا رسول، اور کون ہیرو؟ کہاں کہاں عبادتیں کر تو بھائی گے، کن کن آستینوں پہ ماتھے رکھ لو۔ مسلمان بننا ہے نا، صحیح طرح بنا کرو، نیم سیک نہ بنو۔ اس سے تو آسان دانش نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کبھی سے میرے دل سے اترا ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنو، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہے سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے، سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے۔ اب وقت ہے، بہت بڑا وقت آگے ہے۔ اللہ کے رسول کا آخری ارشاد کے بعد میں آپ کو آخری بار بتانا چاہتا ہوں، ہاں وقت قریب ہے مغرب سے۔ حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا۔ کبھی پہلے سنی ہے بات کسی سے؟ کسی سائنسدان نے کہی، کسی فلاسفر نے کہی؟ صرف آپ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دن کتنا؟ فرمایا 500 برس۔ کیا رسول ہے جی، کیا اللہ ہے اس کا؟ ہم تو دنیا کو فائنل سمجھ بیٹھے، مولوی چیخ کے مر گیا کہ مقدر نہیں بدلے۔ کون سا مقدر ہے؟ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس زمین کے مقدر کو بھی اگلے بدلنے والے ہیں، آپ کے مقدر کا کیا حال ہے جی؟ کون سا مقدر فائنل ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے کار خیر کی وجہ سے لوگ اس کی درازی عمر کی دعا مانگتے ہیں، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے نا عجیب بات۔ کون سا مقدر، کون سی چیز اٹل ہے، کس کے آگے آپ باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا سیدنا امام زین العابدین نے، یہ دیکھو کتنا آسان تھا نسخہ ہے جو آپ سے چھن گیا ہے، ہائے کیا مزے کی بات، مجھے اس قول سے زیادہ خوبصورت قول ہی کو نہیں لگتا۔ فرمایا مہمان کے ساتھ بیٹھا کرو، جتنی دیر وہ چاہے بیٹھے، خاتین خوب اچھی طرح، اور آپ بھی پلیز، یہ بخل جان کے خلاف بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ فرمایا امام سیدنا زین العابدین نے مہمان کے ساتھ بیٹھا کرو، جتنا دیر وہ بیٹھا کرے، جتنی دیر وہ بیٹھے گا خدا اس وقت کو تمہاری عمر سے نکال دے گا۔ اب بتاؤ یار، یہ مقدر ہے جسے لے کے آپ پہلے پکے ہو کے بیٹھے ہو، عمر بڑھاؤ نا اس طرح، اچھے مہمان کی سواگت سے، ایک اچھے اخلاق سے۔ حال یہ ٹی وی لگاؤ تو سگے بھائی کا آنا بھی برا لگتا ہے، تم کہاں مہمانوں والے رہ گئے۔ اس قوم کے گھر میں دالان ہوا کرتے تھے، کھلے صحن مسلمانوں کی پہچان ہے، کھلے صحن،
کھلے کمرے، اب چھوٹے چھوٹے سوراخ بنے ہوئے ہیں، گیدڑوں کی طرح صبح باہر نکلنا، واپس آ کے گھس جانا، نہ صبح پتہ نہ شام پتہ، نہ کسی نے صبح کی نسیم سحر چکھی ہے، نہ زوال شب کی ساعتیں دیکھی ہیں، نہ کسی نے وقت تہجد دیکھا، اور نہ کسی نے تلاوت قرآن کا سب سے اچھا وقت دیکھا۔ اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن حاضر کیا جائے، اور تھوڑا سا حاضر کر دیا کرو۔ اس صاحب کائنات کا صرف ایک ہی کام کہ میں نے اس لیے پیدا کیا ہے تمہیں، بخدا اور کوئی اصلی کام نہیں ہے، کہ میں چاہتا تھا عقل دی، علم دیا، واحد خدا ہے، واحد پیغمبر ہے جس کو اللہ نے آغاز کتاب دیا، اقرا، یہ نہیں کہا اٹھ نماز پڑھا پیغمبر تجھ کو پیغمبری دی گئی ہے، یہ نہیں کہا پیغمبر جا صدقات کر، پیغمبری کا آغاز اس سے کر، کہا نہیں اقرا، پڑھ۔ یہ امت مسلمہ ہے جو اپنے پیغمبر کی رائے پہ چل رہی ہے۔ خدا استاد، رسول استاد، اصحاب النجوم استاد، یہ امت جہالت میں ڈوبی ہے۔ یہ ہے آپ کے شکریہ ادا کرنے کا انداز یہ ہے، پروردگار عالم منتخب کردہ قوم۔ میں آپ کے پاس یہودی سمجھتا تھا میں منتخب، بہت بڑی ایک پوئٹری کی کتاب اس پہ لکھی گئی، بہت بڑی، of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death unto the world and all our woes loss of Eden, till one greater man regained this blissful seat for us, that in the beginning heavens and earth rose out of a chaos. یہ جان ملٹن نے اس میں ایک کلیم دیا قادم اللہ، ایک کلیم، so that he may taught the chosen seed that in the beginning heavens and earth rose out of a chaos، تاکہ وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو بتا سکے کہ یہ دنیا ہے جو ہے ایک قیامت کبریٰ سے وجود میں آئی ہے۔ حاکم حضرات، اللہ قرآن میں کہتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منتخب کردہ ہے، کیا کوئی میں نے قرآن میں ان کو لکھ کے دے دیا کہ قوم یہود کو میں نے منتخب کر لیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، میرے اصول نہیں بدلتے، لا تبدیل کلمات اللہ، یا تو وہ لکھا ہوا دکھا دے کہ میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ یہ 1000 سال تک جئیں گے تو مریں گے نہیں، میں نے کسی کو کچھ نہیں لکھ دیا، میں نے وہی لکھا جو قرآن میں لکھا، تمام معاہدات درج ہیں اس میں، اگر تم پلٹ آؤ گے میں پلٹ آؤں گا، اگر تم لوٹ جاؤ گے میں لوٹ جاؤں گا۔ کہتا نہیں اس طرح نہیں، میں غلط کاروں کی حمایت نہیں کر سکتا، اگر تم صرف آسروں پہ جیو گے تو میں نہیں تمہاری حمایت کر، ہاں تم پلٹ آؤ، جس عمر میں چاہے پلٹ آؤ، سکرات سے ایک پل پہلے لوٹ آؤ، میں بھی لوٹ آؤں گا، تم خطا سے توبہ کرو گے میں بخشنے میں تم سے پہلے آمادہ ہوں گا، مگر پلٹنا شرط ہے۔ حاجی حضرات، تمام پیغمبروں میں صرف ایک صفت ہے، ایک صفت، انہو اواب، پلٹنے والا، پلٹنے۔ یہ کیا مذاق ہوا؟ میں نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب مجھے کون بخشے؟ بھائی تم اپنے طرح کسی یہودی کے ساتھ مخاطب ہو، یہودی سڑ کے کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بند ہے ہمارے لیے، اللہ کہہ رہا ہے کتنے جھوٹے اور مکار، اللہ کے ہاتھ بند ہو سکتے ہیں۔ یہی عالم اب ان لوگوں کا ہے جو اعمال کے سوا نجات کی کوئی اور صورت دیکھ نہیں ہے، اعمال تو اس دماغ کے تابع ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے بے ہوش مردہ تن زندہ بندے کو دیکھا ہے جو ہوا کے سراغ میں جو آکسیجن پہ لگا ہوا جس کے حواس نہیں ہوتے، اس کو مرتا ہوا کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس لیے کہ دماغ زندہ ہوتا ہے، یہ حکمران زندہ ہوتا ہے، یہ زندگی کا مالک ہے،
جب تک یہ زندہ ہے آپ کی زندگی ہے، تو پھر جب آپ اسے اسٹریچر پہ ڈال دے تو آکسیجن لگا دے تو 2 مہینے 3 سال پیر پڑے رہتے ہیں. They don't declare them dead unless they mind dies. یہ جو انائے صغیر ہے، یہ جو کائنات اصغر ہے، جو اس نے ایک سملی کریٹ کی ہے آپ کے اندر، اس کو دیکھنا ضروری ہے. اسی کی شناخت اللہ کی شناخت ہے. انفس و آفاق میں اگر شناخت پیدا ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا ہاؤ ٹو نو گاڈ، فرمایا نو تھائی سیلف اینڈ یو شیل نو تھائی گاڈ. اپنے آپ کو جانو پھر تم خدا جان جاؤ. جناب علی کرم اللہ وجہ کا قول مشہور ہے، فمن فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا. اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ نے کسی کو اپنا فہم دینا ہوتا ہے، اپنی سوچ دینی ہوتی ہے، اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. لیٹس پرے ٹو گاڈ کہ خدا ہمیں اپنی شناخت میں مدد دے. لیٹس پرے ٹو گاڈ کہ اللہ ہمیں اپنی فکر میں ایسی جہد پیدا کرے کہ اللہ کا جاننا ہمارے لیے آسان ہو جائے. پرے ٹو گاڈ کہ اللہ ہمیں اتنی استقامت دے، اتنی توفیق دے کہ ہم تیری ہمسائیگی میں اتر جائیں. دور صحیح جنت کیا ہے؟ کسی نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ نے تو دوزخ کو بہت بڑا کہا ہوا ہے، آپ نے تو جنت کو بہت بڑا کہا ہوا ہے، تو یہ دوزخ ہوتی کہاں ہے؟ جنت کہاں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو کتنا عجیب سا جواب ہے. ذرا کوئی دانشور ہوگا نا اہل علم میں سے اور اہل مذہب میں سے، ان سے میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ کیا؟ انہوں نے سوال تو اور پوچھا، جواب اور مل رہا ہے. تو پوچھا یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے. لاجیکلی اٹ از ناٹ این آنسر. آپ ذرا غور کرو کیا رسول اللہ ہونا تو یہ چاہیے اسپیس پہ ہے. جو صحابی نے کوشچن کیا وہ اسپیس پہ ہے کہ یا رسول اللہ جب اتنی بڑی جگہ ہے، 7 آسمانوں اور زمینوں سے بھی بڑی جنت ہے، تو پھر دوزخ کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا اچھا جب رات دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ مگر آپ غور کرو تو رات اور دن ایک ہی زمین پہ ہوتے ہیں، مگر جنت اور دوزخ تو 2 زمینیں ہیں. تو کیسے جواب ملے گا ہمیں؟ تو اس سے خاتم حضرات مراد ہے کہ ایک ہی زمین ہے جنت اور جہنم کی. جدھر روح پروردگار ہے وہ جنت ہے، اور جدھر سے پروردگار عالم کا رخ مڑ جاتا ہے وہ جہنم ہے. تم پلٹ آؤ گے ہم پلٹ آئیں گے، تم لوٹ جاؤ گے ہم لوٹ جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں، خدا کا ساتھ نہ دیں، اللہ سے محبت کا عنصر نہ دیں. دعا یہ ہے کہ کوئی گناہ تمہیں اللہ سے مایوس نہ کرے. دعا یہ ہے کہ ہر کام کے باوجود اللہ سے آرزو سلامت رہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے بندوں کے بڑا اسراف کیا، بڑے ظلم ہوئے، بڑی حکارتوں سے گزرے، بڑے جبر و تشدد دیکھے، بڑی غلطیاں کی. ایک بڑی غلطی نہ کر بیٹھنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہمارے پاس سب سے بڑے علم کی شناخت یہی ہے کہ آپ خدا سے کسی حال میں مایوس نہ ہوں. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ.